السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں یہ 5واں چیپٹر ہے سورۃ الفرقان۔ یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں پہلے سمجھنی ہیں کہ ہم وہی سوالات آپ کو دے رہے ہیں جو سوالات اہم ہیں اور اکثر بیشتر وہ پہلے آ چکے ہیں۔ آپ نے اس کا طریقہ سمجھنا ہے ترجمہ قرآن کو یاد کرنے کا۔ پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کسی بھی صورت کا تعارف یاد کرنا ہے، تعارف نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی بچے نے تعارف چھوڑا تو یہ یاد رکھنا کہ وہ خسارے میں رہ جائے گا، اس لیے آپ نے تعارف نہیں چھوڑنا، تعارف آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے آپ نے اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر علمی عملی نکات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مختصر جو مشقی سوالات ہیں یہ آپ نے نہیں چھوڑنے، اور اس کے علاوہ جو ہے مضامین ہیں، مضامین بھی آپ نے نہیں چھوڑنے۔ یہ جو مضامین ہوتے ہیں یہ لانگ کی صورت میں آتے ہیں، اور کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی صورت کے کم مضامین ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے موضوع ہے وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ پہلا تعارف، پھر جو ہے مضامین، اور پھر اس کے بعد خلاصہ، پھر علمی عملی نکات، اور یہی چیزیں پیپر کے اندر آتی ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کے جو ہے یہی پیپر میں آئی ہوئی ہیں، اور بچے اکثر بیشتر یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، یہ لازمی یاد کرنا ہے۔ یہاں بورڈ پہ بھی ہم نے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، وہی جو پہلے امتحان میں آئی ہیں۔ پہلا ہے تعارف، سورت کا تعارف سمجھیے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس کی پہلی آیت میں قرآن کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس کا نام فرقان رکھا گیا۔ یہ ہے اس کا تعارف، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ آگے سوال نمبر 2 ہے سورۃ فرقان کا خلاصہ لکھیں۔ وہی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں پہلے بتا چکا ہوں، وہی چیزیں یہاں پہ ہم نے بورڈ میں بھی دی ہیں۔ تو جواب آئے گا اس کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ یہ مختصر سا ہے، اس لیے اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں۔ آگے سورۃ فرقان کے 2 علمی عملی نکات تحریر کریں۔ جواب آئے گا اللہ کے سوا کسی کو کارساز بنانا اور اس کی یاد سے غافل ہونا ہلاکت کا سبب ہے۔ نمبر 2، قوم عاد و سمود کو لوگوں کے لیے باعث عبرت بنایا گیا۔ یعنی مقصد کہ یہ ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث عبرت بنا دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ آگے چلے جائیں، آیت کا با محاورہ ترجمہ۔ آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہی ترجمہ قرآن ہے، تو آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ جو مشق کے اندر جتنے بھی ترجمے آتے ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، کیونکہ 4 یا 5 آیت آئیں گی، ان میں سے 2 یا 3 آپ نے لکھنی ہوں گی۔ اس لیے آپ نے کم از کم 5 آیت جو ہے با محاورہ مشق کے اندر جو آیتیں آتی ہیں وہاں پہ زیادہ 4 ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بڑا چیپٹر ہوتا ہے، اس میں زیادہ آیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ وہ یاد کر لیتا ہے تو پھر سمجھو جو مشق کے اندر آیت آئیں گی وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یاد سارے کرنا چاہیے، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھی یاد کریں آپ، لیکن کم از کم جو مشقی آیتیں ہیں ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے آیت کا با محاورہ ترجمہ، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے۔ اس طریقے سے آپ نے ترجمہ خالی یاد کر لیں، یہی کافی ہے۔ اگلے دوسری آیت ہے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ترجمہ ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنی چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ آپ نے جتنی بھی آیت ہے ان کا ترجمہ نہ چھوڑے، آپ خالی ترجمہ یاد کر لیں تو یہ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، با محاورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کا مطلب بھی سمجھ آئے آپ کو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر ترجمہ یاد کر لیں گے تو اس میں ترجمہ آسان ہوتا ہے، وہاں پر محاورہ ترجمہ دیا ہوتا ہے انہوں نے، تو آپ اگر وہ اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ السلام علیکم۔